शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई को ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से कन्वर्ट करके टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए एक आलीशान और शाहाना स्ट्रक्चर बनवा रहे थे। दुबई के साहिल से 1300 फीट की दूरी पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होने वाला था और सबसे ज़्यादा लग्जूरियस भी। ये साल था 1996 और यही वो बिल्डिंग थी जिस पर दुबई का फ्यूचर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि अब दुबई के पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं बचा था। नाज़रीन, इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे इंजीनियर्स ने ख़ास तौर पर बुर्ज अल अरब के लिए समंदर पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया। साथ साथ आपने ये भी जाना कि सेलिंग बोर्ड के इस डिज़ाइन की फाउंडेशन बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और अब वीडियो के पार्ट 2 में आप जानेंगे कि कैसे बुर्ज अल अरब का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद जब इंजीनियर्स को मालूम पड़ा कि ये अर्थक्वेक और स्टॉर्म प्रूफ नहीं है, तो फिर कैसे इस मसले से जान छुड़ाई गई। कैसे 2 सालों तक इंटीरियर डिज़ाइन का काम चलता रहा और 2 सालों की मेहनत के बाद शेख ने इस डिज़ाइन को क्यों रिजेक्ट कर दिया था। और दुबई के रूलर की आइन टाइम पर बुर्ज अल अरब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की फरमाइश को इंजीनियर्स ने किस मुश्किल तरीन मरहले से गुजर कर पूरा किया। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 2 सालों की मेहनत के बाद इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट आखिरकार बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आधा खड़ा कर चुके थे, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे नए चैलेंजेस सामने आते गए। 1996 की एंडिंग में बिल्डिंग का कंक्रीट स्ट्रक्चर तो रेडी हो चुका था, लेकिन डिज़ाइन पूरा करने के लिए बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए एक स्टील स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी। ये स्टील स्ट्रक्चर बुर्ज अल अरब के पिलर्स की सपोर्ट थी ताकि ये सारा स्ट्रक्चर टाइटली आपस में ही जुड़ा रहे। चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट के इस डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये डायगोनल स्टील ट्रस बनाए थे। डिज़ाइन में देखने पर तो ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, लेकिन इनको बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। ये स्टील डायगोनल दुबई से 15 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में तैयार होना था और इस प्रोजेक्ट को चीफ कॉन्ट्रैक्टर मैल्कम मार्फी लीड कर रहे थे। हर एक डायगोनल की लंबाई एयरबस A380 से भी ज़्यादा थी और हर एक का वज़न 10 रोड रोलर से भी ज़्यादा था। ये डायगोनल वेल्ड करना तो शायद इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसको कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट करना वाकई ही बहुत मुश्किल साबित हुआ। एक एक डायगोनल को 3 ट्रक्स की सपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाना था। ये कन्वाय इतना बड़ा था कि इसके लिए सारा ट्रैफिक भी रोक लिया गया था। लेकिन ये डायगोनल्स जब कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे तो एक और मुसीबत गले आ गई। चैलेंज नंबर 5। मसला ये था कि भारी भरकम स्टील डायगोनल 200 मीटर की ऊंचाई तक कैसे चढ़ाए जाएंगे। हर एक डायगोनल का वज़न 165 टन था, जिसको 200 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करना था। जो लिफ्टर उनके पास मौजूद थे वो इतना वज़न उठाने के काबिल नहीं थे। आखिरकार सिंगापुर से खास लिफ्टिंग गियर मंगवाए गए जिन्होंने ये डायगोनल लिफ्ट किए। डायगोनल को लिफ्ट करके स्टील ब्रैकेट में फिट करना था, लेकिन यहाँ आकर मामले ने एक नया टर्न मार लिया। जी हाँ, क्योंकि दुबई का टेम्परेचर पूरे दिन में 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर नीचे होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्टील एक्सपेंड होता है और टेम्परेचर ड्रॉप की सूरत में स्टील वापस श्रिंक हो जाता है। अगर ये डायगोनल फिट ब्रैकेट में लगा दिए गए तो एक्सपेंशन की सूरत में पूरा स्टील स्ट्रक्चर टेंशन में आकर टूट भी सकता है, जिसके इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। और अब इन डायगोनल्स को वापस नीचे उतारा गया और आर्किटेक्ट इस मसले का सलूशन ढूंढने के लिए एक बार फिर से सर जोड़कर बैठ गए। आखिरकार ये सलूशन निकाला गया कि जिन ब्रैकेट में ये डायगोनल फिट होंगे उसमें मौजूद वॉशर को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि जब डायगोनल एक्सपेंड हो तो वो स्टील के दूसरे स्ट्रक्चर पर टेंशन नहीं डाल सके। इस खास ब्रैकेट को फिज़िकल शेप देकर तमाम डायगोनल फिट कर दिए गए। चैलेंज नंबर 6। अब बुर्ज अल अरब का आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसका डिज़ाइन और दुबई के मौसम के लिहाज से बिल्कुल नया था। दुबई के साहिल पर कभी कभी ऐसी समुद्री हवाएं भी चलती हैं जिनकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर भी जा सकती है। वैसे तो ये स्ट्रक्चर स्टॉर्म प्रूफ बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसको टेस्ट करना ज़रूरी था। आर्किटेक्ट को जिस चीज़ का ख़तरा था उसको वोर्टेक्स शेडिंग कहा जाता है, जिसमें तेज़ हवा जब स्ट्रक्चर से टकराती है तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है।
یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے برج العرب کا ایک ماڈل ونڈ ٹنل ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا۔ ونڈ انجینئر نے جب یہ ٹیسٹ کیا تو وورٹکس شیڈنگ کا رزلٹ پازیٹیو آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیز ہواؤں کے دوران برج العرب کا سٹرکچر وائبریٹ کرے گا، جو انتہائی خوفناک سچویشن کی دعوت دے سکتا ہے۔ ونڈ انجینئر نے اس کا جو سلوشن پیش کیا، اس میں بلڈنگ کا ڈیزائن چینج کرنا لازمی تھا، لیکن چیف آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ کا کہنا تھا کہ یہ ڈیزائن چینج کرنے سے بلڈنگ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، لہٰذا اب کچھ ایسا کرنا تھا جس سے ڈیزائن بھی چینج نہ ہو اور وورٹکس شیڈنگ سے چھٹکارا بھی مل سکے۔ لیکن اس کا ایک اور سلوشن بھی تھا جس سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا، اور وہ تھا ٹیون ماس ڈیمپر۔ جی ہاں، ٹیون ماس ڈیمپر ایک ایسا میکینیکل سسٹم ہوتا ہے جس میں ایک ویٹ لٹک رہا ہوتا ہے۔ جب وائبریشن پیدا ہونے لگتی ہے تو یہ سسٹم خود وائبریشن ابزارب کر کے سٹرکچر کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایسے کئی ماس ڈیمپر ویک پوائنٹ پر لگا کر برج العرب کو وورٹکس شیڈنگ سے بھی محفوظ بنا دیا گیا۔ چیلنج نمبر 7، اور اب برج العرب کی کنسٹرکشن کو پورے 4 سال گزر چکے تھے۔ آؤٹر سٹرکچر بھی کمپلیٹ تھا اور ونڈ ٹنل ٹیسٹ بھی نیگیٹو آ چکا تھا، لیکن کچھ تو تھا جو اس عالی شان ڈریم پیلس کی لک خراب کر رہا تھا۔ سمندر کے ساحل پر کچھ پرانے ہوٹل اور بلڈنگ اس نئے ہوٹل کا ویو خراب کر رہے تھے، جس کو شیخ محمد کے آرڈر پر گرا دیا گیا۔ اب ویو کچھ بہتر تو ہوا، لیکن جب شیخ نے کنسٹرکشن سائٹ کا وزٹ کیا تو ان کو کچھ ادھورا لگا۔ اس کے بعد شیخ نے جو فرمائش کی وہ سن کر انجینئر ٹیم کے ہوش ہی اڑ گئے۔ دبئی کے رولر کا کہنا تھا کہ ان کو برج العرب میں ایک فلوٹنگ ریسٹورنٹ بھی چاہیے، جہاں ڈنر کرتے وقت ایسا محسوس ہو جیسے سمندر کے اوپر ہوا میں بیٹھ کر ڈنر کیا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ فرمائش ایسی تھی کہ نہ تو اس کے لیے کوئی سپورٹ بنائی گئی تھی اور نہ ہی انجینئر ٹیم اس کے لیے پریپیئرڈ تھی، اور اب کوئی نہ کوئی تو سلوشن نکالنا تھا، کیونکہ اب یہ شیخ کی فرمائش کا سوال تھا۔ یہ فرمائش پوری کرنا آرکیٹیکٹ کے لیے بہت مشکل تھا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے آرکیٹیکٹ کو ایک بار پھر سے اپنی لمٹ کراس کرنی پڑی۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد آخرکار ایک ڈیزائن تیار کیا گیا، جس میں برج العرب کے کنکریٹ کور میں سٹیل بریکٹ لگائے گئے اور پھر ان میں 10 موٹی بیمز ڈالی گئی، اور ان بیمز کے اوپر لوہے کا سٹرکچر بنا کر اس کو شیشے سے سیل کیا گیا۔ برج العرب کا یہ فلوٹنگ ریسٹورنٹ واقعی انجینئرنگ ہسٹری کے کمپلیکس ماڈل میں سے ایک ہے۔ چیلنج نمبر 8، چونکہ برج العرب کی خوبصورتی باہر سے زیادہ اس کے انٹیریئر میں ہے، اسی وجہ سے اب باری تھی کہ ورلڈ کلاس سپر لگژری ہوٹل کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام جلد سے جلد سٹارٹ کیا جائے۔ لیکن دبئی کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کی ہیومیڈیٹی 100% تک پہنچ جاتی ہے اور ٹمپریچر 50 ڈگری۔ اگر بلڈنگ کے اندر ہیومیڈیٹی اور ٹمپریچر کم نہ کیا گیا تو انٹیریئر ڈیزائن میں شامل گولڈ پلیٹنگ اور ووڈ کارونگ کا کام نہیں کیا جا سکے گا۔ اسی وجہ سے اب ٹاسک تھا اس عالی شان بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے کا۔ یہ سال تھا 1997، اور اب برج العرب کو پہلی بار سینٹرلی ایئر کنڈیشن کا کام شروع کیا گیا، جس کے ونڈو پینل لگا کر بلڈنگ کو سیل کیا گیا، اور سیلنگ بورڈ کے ڈیزائن کے حساب سے ایک سائڈ پر آئیکونک فیبرک وال لگانے کا کام بھی شروع ہو گیا۔ یہ فیبرک وال دنیا کی سب سے بڑی فیبرک وال ہیں، جو برج العرب کے پورے ایک سائڈ کو کور کیے ہوئے ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سن لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے، جس سے بلڈنگ کا ٹمپریچر بھی کم رہتا ہے۔ بلڈنگ سیل ہونے کے بعد پہلی بار 1997 میں برج العرب کا سینٹرل کولنگ سسٹم آن کر دیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک یعنی پچھلے پورے 24 سالوں سے کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جب برج العرب کا کولنگ سسٹم بند ہوا ہو۔ چیلنج نمبر 9، دن رات کی محنتوں کے بعد اب برج العرب انٹیریئر ڈیزائن کے لیے بالکل ریڈی تھا۔ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام مشہور ڈیزائنر خان چیو نے کرنا تھا، جو ورلڈ کلاس ڈیزائننگ کی ماہر ترین ڈیزائنر ہے۔ کنگ آف برونائی محلات بھی اس ڈیزائنر نے ہی ڈیزائن کیے تھے۔ ڈیزائنر نے بتایا کہ شیخ محمد کو ایسا ڈیزائن چاہیے جو آج سے پہلے نہ کبھی بنایا گیا ہو اور نہ ہی بعد میں ایسا ڈیزائن کوئی بنا سکے۔ اس ڈیزائنر کو برج العرب کے 202 سوٹس اور 180 میٹر اونچا ایٹریم ایسے ڈیزائن کرنا تھا کہ دنیا اس کو دیکھ کر ہی حیران رہ جائے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے اٹلی اور برازیل سے 2400 اسکوائر میٹر ماربل منگوایا گیا،
اور وہ بھی بالکل پرائم کوالٹی کا۔ برج العرب میں جتنے ماربل لگنے تھے ان کی سائز 3 سوکر گراؤنڈ کے برابر بنتی ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جتنا ماربل منگوایا گیا اتنا ہی 24 کیرٹ گولڈ بھی منگوایا گیا، یعنی 24,000 اسکوائر میٹر یا پھر 3 سوکر فیلڈ جتنی بڑی گولڈ پلیٹنگ بھی منگوائی گئی، کیونکہ کسی بھی چیز کو گولڈ پینٹ کرنا دبئی کے رولر کے شان کے خلاف تھا۔ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام ختم کرنے کے لیے ڈیڈ لائن اب قریب آتی جا رہی تھی۔ انٹیریئر ڈیزائنر سے جڑے ہر شخص پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈیزائنر نے برج العرب کے انٹیریئر کو لگژری لک دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ڈیڈ لائن کے بالکل قریب ڈیزائنر نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا، لیکن اب باری تھی شیخ کے وزٹ کی۔ جب شیخ نے بلڈنگ کا وزٹ کیا تو وہ اس عالی شان انٹیریئر ڈیزائن کو دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ڈیزائنر پر ایک اور پہاڑ توڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے، لیکن یہ کمپلیٹ کب ہوگا؟ یہ بات سنتے ہی ڈیزائنر اور ان کی ٹیم کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ شیخ محمد نے کہا، یہ اے ٹی ایم دنیا کا سب سے اونچا اور لگژری اے ٹی ایم ہے، لیکن اس میں کلرز کہاں ہیں؟ ڈیزائنر نے اے ٹی ایم کے لیے وائٹ کلر چوز کیا تھا، جس کو شیخ نے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا۔ اب اے ٹی ایم کو کلر دینے کے لیے فیبرک وال پر لائٹ شوز انسٹال کیا گیا، ڈانسنگ فاؤنٹین لگائے گئے اور مہمانوں کے ویلکم کے لیے ایک عالی شان فش ایکویریم بھی سجایا گیا۔ اے ٹی ایم کی وال کو کلرفل بنانے کے لیے اس میں رینبو شیڈ اور گولڈ پلیٹنگ کا کام کیا گیا، اور ایک بار پھر سے شیخ کو آنے کی دعوت دی گئی، اور اس بار شیخ نے پہلی فرصت میں ہی ڈیزائن اپروو کر لیا، اور ایسے دسمبر 1999 میں برج العرب کی یہ آئیکونک بلڈنگ کمپلیٹ کر لی گئی۔ اگلی ویڈیو میں آپ برج العرب کے اندر موجود 7 سٹار سروس کے بارے میں جان سکیں گے، جہاں سستے سے سستی چیز بھی ایک چائے کا کپ ہے، اور وہ بھی 11,400 روپیوں کا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔